بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، آج کی ڈراؤنی کہانی کا ٹاپک ہے دلہن۔ حجلہ اور اسی میں ملبوس وہ دلہن آج بھی اسے انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ سرخ یاقوتی لبوں پر ہلکا تبسم اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے راشد کو لگا جیسے وہ در حقیقت چاند کو ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی خوبصورت لمبی پلکوں نے آنکھوں کو ڈھانک رکھا تھا۔ پلکوں کا اٹھنا جیسے ہر سو چوکا چوند کر گیا۔ انتہائی نشیلی آنکھوں میں شرم و حیا کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ بلا شبہ وہ قدرت کا حسین ترین شہکار دکھائی دے رہی تھی۔ آج پھر اس کی پازیب کی جھنکار نے راشد کی نیند توڑ کر اسے لان کی طرف آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حسب معمول وہ لان کے کونے میں پیڑوں کے گھنے جھنڈ کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ راشد کو آتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ راشد ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ دیکھو، میری مہندی کا رنگ پھیل گیا۔ ہاتھوں میں کانچ کی سرخ چوڑیاں پہنے اس نے اپنے ہاتھ راشد کی طرف بڑھائے۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ واقعی پھیل چکا تھا۔ وہ بہت سادہ سی مہندی تھی جو اکثر عورتیں لگاتی تھی، ہتھیلی کا بیچوں بیچ دائرے کی صورت میں، لیکن دلہن کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا دائرہ بگڑ چکا تھا اور مہندی کا لال رنگ گہرا ہو گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ رنگ مزید گہرا ہوتا گیا اور راشد کو لگا جیسے وہ مہندی نہیں خون کا رنگ ہے۔ وہ رنگ گہرا ہوتے ہوتے مزید پھیلنے لگا۔ دلہن کے چہرے پر آہستہ آہستہ کرب و اذیت کے تاثرات ابھرنے لگے۔ بڑھتے بڑھتے وہ داغ سارے ہاتھ پر پھیل گئے اور پھر اس سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ خون ٹپک ٹپک کر گھاس میں جذب ہونے لگا اور دلہن دھیمی آواز میں کرانے لگی، لیکن راشد بت بنا سارا منظر دیکھتا رہا۔ مہندی کا وہ دائرہ جو اب خون کا دائرہ بن چکا تھا بڑھتے بڑھتے دلہن کی پوری کلائی اور پھر پورے جسم پر پھیل گیا۔ پورے جسم سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ خون بہت تیزی سے گھاس میں جذب ہو رہا تھا اور پھر دلہن کا پورا وجود خون میں ڈوب گیا۔ اب راشد کے سامنے چاند کی چاندنی میں اندھیرے لان میں صرف اس دلہن کا لال وجود تھا، خون میں ڈوبا وجود، اور دلہن کی گھٹی گھٹی درد میں ڈوبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ راشد فرتے خوف سے تھرتھراتا اٹھا۔ آؤ دیکھا نہ تھا اس نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ سلسلہ کہیں روز سے جاری تھا۔ راشد اس صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ گزشتہ رات کے واقعے کا سوچ سوچ کر اس کے سر میں پھر سے درد ہونے لگا۔ وہ ہوٹل کی ٹیبل پر اکیلا بیٹھے چائے کے 5 کپ پی چکا تھا، لیکن سکون پھر بھی میسر نہیں تھا۔ آخر کون ہے وہ دلہن؟ مجھے کیوں نظر آتی ہے؟ میرا کیا واسطہ اس سے؟ کہیں میں نے زندگی میں کسی دلہن کے ساتھ زیادتی تو؟ اور پھر اس کا ذہن ماضی میں ڈوب گیا۔ لیکن اس کی کسی دلہن یا جوان لڑکی سے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ تھک ہار کر اس نے دوبارہ ایک کپ چائے سے بھرا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ سامنے دیکھا تو جیسے پل کے جھپکانا ہی بھول گیا۔ ہوٹل کے باہر والی روڈ پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنی کتابیں سڑک سے اٹھا رہی تھی۔ شاید اسے کسی کی ٹکر لگی تھی اور وہ اب اپنا بکھرا ہوا سامان سمیٹ رہی تھی۔ راشد کے دل سے رات والی ساری باتیں لمحہ بھر کے لیے نکل گئیں۔ اس کی عمر 27 سال تھی، لیکن آج تک کسی لڑکی نے اس کے دل کے تاروں کو اس شدت سے نہیں جھنجھوڑا تھا۔ وہ مبہوت سا ہو کر اس حسین باکمال کو شیشے سے باہر تکتا رہا۔ اس کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ کب اس کے کپ میں موجود چائے میز پر گر گئی۔ ایکسکیوز می سر، آپ ٹھیک ہیں؟ ویٹر کی آواز پر راشد ہوش و آواز کی دنیا میں لوٹ آیا۔ ہاں ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ اور راشد جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ چائے میز سے ہوتی ہوئی اب اس کے کپڑوں پر گرنے لگی تھی۔ میز پر رکھا راشد کا سیل فون پوری طرح گیلا ہو چکا تھا۔ اوہ سوری۔ راشد نے 1000 کا نوٹ ویٹر کی طرف بڑھایا اور سیل فون جسے پہلے ہی ویٹر کپڑے سے صاف کر چکا تھا اٹھا کر اجلت میں باہر کو دوڑا۔ وہ بس جاتے ہوئے ویٹر سے اتنا ہی کہہ پایا، صاف کر لینا اور ٹپ تم رکھ لو، اور ویٹر حیران ہو کر اسے ہی دیکھتا رہا جو صرف 50 روپے کی عوض 1000 روپے کا نوٹ اسے تھما گیا تھا۔ باہر آ کر راشد کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ افسر اب باہر نہیں تھی۔ راشد کا منہ لٹک گیا۔ وہ سڑک پر اسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس نے اب کچھ دیر پہلے اس شمع حسن کو اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر راشد پتہ نہیں کب اپنی لمبی کار میں بیٹھا اور گھر پہنچ گیا اور کمرے میں آ کر بستر پہ گر گیا۔ وہ تو بس جسمانی طور پر ہی گھر آیا تھا، اس کا سب کچھ تو جیسے وہیں سڑک پر بکھر گیا تھا۔ نہ جانے کب رات ہوئی اور نیند نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آج وہ دوبارہ اسی ہوٹل میں اسی ٹیبل پر موجود تھا۔ اس کی نظریں بس ستور شیشے سے باہر سڑک پر آنے جانے والے لوگوں پر مرکوز تھی۔ آج چائے کا ایک بھی کپ اس نے نہ پیا، بلکہ چائے خود ہی ایک پیالی میں انتظار کرتے کرتے ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ آج اس کے منگوائے بغیر ہی ویٹر نے اس کی فیورٹ اسٹرانگ چائے اس کی ٹیبل پر پہنچا دی تھی۔ اچانک اس کا انتظار ختم ہوا اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ 3-4 کتابوں کو سینے سے لگائے گلابی قمیص شلوار میں ملبوس وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر ہوٹل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے راشد پر بھی ایک سرسری سی نظر ڈالی
और राशिद फिर से दुनिया और माफिया से बेगाना हो गया। एक दो लम्हे बाद जब वो सामने आई और फिर इसका राशिद को देखना, राशिद सख्तगी सी कैफियत में बेखुद सा इसी को देखने में महू था। होश की दुनिया में वो इस वक्त आया जब वो मेहताब चेहरा नजरों से उजल हो गया था। ओह हेलो, राशिद कल की तरह भागता हुआ बाहर आया, लेकिन कल की तरह आज भी इसे आने में देर हो चुकी थी। दिन रात राशिद इसी के ख्यालों में गुम रहने लगा। हर लम्हे हर घड़ी इसकी मोहब्बत राशिद को सताती रही। वो पहली नज़र के प्यार में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था और ऐसा इसकी जिंदगी में पहली दफा हुआ था। जिंदगी में जैसे बाहर आ गई थी। आज राशिद ने इससे बात करने का पक्का इरादा कर लिया था। वो सड़क की साइड पर अपनी मर्सिडीज से टेक लगाए खड़ा था। यह सड़क काफी गुंजानाबाद थी, इसलिए काफी लोग आ जा रहे थे। इसे खड़े खड़े 2 घंटे हो चुके थे। राशिद की नजरें इसी को ढूंढ रही थी। इसके दिलो दिमाग से दुल्हन वाला खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका था। गुज़िश्ता 2-3 दिन से इसे दुल्हन नजर नहीं आई। वो तो बस इश्क के लामहदूद समंदर में गोताजन था और फिर इसका सारा इंतजार खत्म हो गया। शानो बेनियाजी से चलती वो खूबसूरत जोशीदा अपने इर्द गिर्द से बेखबर किताबें उठाए इसकी तरफ चली आ रही थी। राशिद के दिल की धड़कनें तेज हो गई। एक्सक्यूज मी, वो जैसे ही राशिद के करीब से गुजरने लगी, राशिद को होश आ गया और इसने बोलने की इब्तदा कर ही दी। वो रुक गई और एक सवालिया नजर राशिद के चेहरे पर डाली, लेकिन राशिद इस परिवश को अपने इतने करीब पाकर जैसे कुव्वत गोयाई खो बैठा। वो इसके हुस्न के ताजमहल में खो चुका था। लड़की की सवालिया नजरों में अब गुस्सा भर आया था और वो राशिद को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एक्सक्यूज मी, रुकिए प्लीज। इससे पहले कि वो मजीद आगे बढ़ती, राशिद ने फौरन आगे बढ़कर इससे रोका। देखिए मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। यहाँ सड़क पर मुनासिब नहीं। आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए। ये सामने टेबल पर आकर मेरी बात सुन ले प्लीज, राशिद ने बेकरारी से कहा। फूल की पंखड़ी जैसे होठों में जंबिश हुई और वो बोली, मिस्टर, आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझे? ये नया तरीका ढूंढा है क्या लड़कियों को तंग करने का? इसकी चमकती पेशानी पर गुस्से से बल पड़ गए और वो आगे बढ़ने लगी कि राशिद ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, आपको खुदा का वास्ता, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। इसे खुद पर हैरत हो रही थी कि सिर्फ 2 दिन पहले देखी एक लड़की के लिए वो किस हद तक पहुंच गया था। ना जाने क्यों इसे इस लड़की के बिना अपनी जिंदगी बेमानी नजर आ रही थी, जिसका अभी तक वो नाम भी नहीं जानता था। बहरहाल वो हुस्न की परकाला रुक गई और एक लम्हे को कुछ सोचा और फिर मुड़ी। चलिए, लेकिन सिर्फ 2 मिनट, ओके? वो फैसला को अंदाज में बोली तो राशिद को तो जैसे दुनिया जहां की दौलत मिल गई। वो खुशी से फूला न समाया। ओके कहकर वो दोनों इसी टेबल पर जा बैठे जिस पर राशिद रोज बैठता था। जी फरमाइए, क्या मसला है आपके साथ? लड़की ने पानी का गिलास होठों से लगाते हुए कहा। देखिए मुहतरमा, सच कहा तो आप नाराज होंगी और झूठ कहा तो मेरा आपको यहाँ बुलाना फजूल। आप बताइए क्या सुनेगी, सच या झूठ? राशिद ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। देखिए, जो भी कहना है जल्दी कहिए वरना मैं जा रही हूँ, लड़की ने 2 टोक जवाब दिया। चलिए, आपको सच और झूठ दोनों बता ही देता हूँ। झूठ यह है कि मैंने आपको वैसे ही यहाँ बुलाया जस्ट चाय पीने के लिए, और सच यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। और फिर राशिद के मुंह में जो आया वो अपनी मोहब्बत की वकालत में बोलता गया। ना जाने क्या क्या कह गया एक ही सांस में। इससे आसपास का भी होश नहीं था, वो बस बोलता ही रहा, यहाँ तक कि इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो लड़की उठकर बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। राशिद इसे भीगी पलकों से जाते हुए देखता रहा। राशिद अब रोजाना सुबह इसी होटल में आकर इसी टेबल पर बैठ जाता कि शायद इसे अपनी महबूब हस्ती का दीदार नसीब हो जाए, लेकिन 2 दिन तक इसे वो लड़की नजर न आई और इस बात ने राशिद को मजीद बेचैन कर दिया। तीसरे दिन राशिद की तवक्को के बरखिलाफ वो लड़की होटल में अंदर आकर इसके सामने बैठ गई। राशिद को शदीद हैरानी हुई। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके सोचों का महवर वो लड़की खुद इसके सामने आकर बैठ जाएगी। देखिए, यह मोहब्बत बड़ी बुरी चीज़ है। आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मैं आपकी बातों की वजह से काफ़ी परेशान थी, इसलिए 2 दिन ट्यूशन नहीं जा सकी। ये वो रास्ता है जिसकी कोई मंजिल नहीं। आप मुझे भूल जाएं। वो उठने लगी। मेरा खुद पर इख्तियार नहीं है। आप जो कोई भी हैं, बस इतना जान लीजिए कि मेरी ज़िंदगी में अगर जीने की कोई वजह है तो वो आप है, राशिद ने 2 टोक लहजे में कहा। इसे इस बात की कतई परवाह न थी कि लड़की के चेहरे पर किस तरह के तासरात उभरे और वो पहले की तरह कुछ कहे बगैर उठकर चली गई। अगले दिन से राशिद ने इसके रवैये में वाज़ह तब्दीली महसूस की। वो राशिद को हर रोज़ इसी टेबल पर बैठे देखती और कभी कभी हल्का सा तबस्सुम इसके होठों को मजीद रौनक बख्श देता। राशिद को अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस होने लगा और फिर वो दोनों करीब आने लगे। इनके दरमियान इसी होटल में मुलाकातें शुरू हो गई। इस लड़की का नाम मायरा था। मायरा इस दुनिया में अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी।
وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور اس کی ماں سلائی کڑھائی کر کے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے۔ مائرہ کے والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اور ماں نے اسے ممتا کے ساتھ ساتھ باپ کی شفقت بھی دی تھی۔ مائرہ راشد سے پیار تو کرنے لگی تھی، لیکن راشد بہت امیر کبیر گھرانے اور اسٹیٹس کا مالک تھا، جبکہ مائلہ ایک انتہائی غریب گھرانے میں پلی بڑھی تھی، اور یہ اونچ چیز کا فرق اسے پریشان کیے دے رہا تھا کہ آخر راشد کے آس پاس کے امیر کبیر دوست احباب کیوں کر اس رشتے پر آمادہ ہو گئے۔ لیکن راشد نے اسے یقین دلا دیا کہ جینا مرنا میرا تمہارے ہی ساتھ ہے اور اس کے لیے وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے، اس لیے وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ راشد کے دل سے دلہن کا واقعہ یکسر نکل چکا تھا، وہ زندگی کی رہنائیوں میں کھونے لگا۔ اپنی محبت کی کامیابی اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر راشد کی نسبت مائرہ سے طے کر دی گئی۔ دونوں بے انتہا خوش تھے۔ مائرہ چونکہ غریب خاندان سے تھی، اس لیے فنکشن نہایت سادہ اور نفیس طریقے سے ترتیب دیا گیا۔ راشد کے دوست و احباب وغیرہ نے شروع میں کافی باتیں بنائیں، لیکن انہیں راشد کی ضد کا بخوبی علم تھا، اس لیے وہ راشد کی خوشی میں ہی خوش ہو گئے۔ شادی 2 مہینے بعد ہونا طے پائی۔ مائرہ نے راشد کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کی فیملی میں نسبت طے ہونے کے بعد سے شادی ہونے تک لڑکا لڑکی کا ایک دوسرے سے ملنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اس وجہ سے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا، اور دوسری طرف راشد بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ آخر کو اسے پا ہی لے گا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور پھر ہر طرف خوشیاں رقص کرنے لگیں، لیکن کون جانتا تھا کہ ان خوشیوں بھری بہار کے پیچھے کتنا غمگین دکھ بھرا موسم آنے والا ہے۔ آنے والے سہانے دنوں کے سپنے دیکھتے دیکھتے راشد کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ بستر پر چت لٹا مائرہ کے سپنوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ نیند کی وادیوں میں بسنے والوں کا ساتھی بن گیا۔ چھن 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 گھنگرو کی مدھر آواز اس کے کانوں میں پڑتے ہی اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہر طرف سناٹا اور خاموشی تھی۔ وال کلاک رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سائڈ بدلی اور آنکھیں موند لی۔ چھن 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 ایک مرتبہ پھر سے وہی چھن چھناتی آواز اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی۔ چاند کی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے اندر آ رہی تھی اور ماحول بڑا خوابناک ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا۔ آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے آ گیا، لیکن وہاں ہر طرف خاموشی کا راج تھا اور سب نوکر وغیرہ اپنے کوارٹر میں سو رہے تھے۔ دلہن کا واقعہ جو پہلے بھی اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا وہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ تو کیا پھر سے؟ اور یہ سوچ کر اسے خوف سے جھرجھری آ گئی، اور تصدیق کرنے کے لیے وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر لان کی طرف بڑھ گیا، اور پھر وہی منظر راشد کے سامنے تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ دلہن اپنی تمام تر رعنائیوں اور ہلناکیوں کے ساتھ لان کے کونے میں اپنا لال لہنگا پہنے بیٹھی تھی۔ راشد کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ چھن 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 کرتی پازیب کے ساتھ وہ راشد کے قریب آئی، اور پھر وہی منظر۔ دلہن کا وجود خون میں نلا دیا گیا اور راشد ایک چیخ مار کر خوف کے مارے وہی لان میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ صاحب جی اٹھے، صاحب جی۔ صبح راشد کی آنکھ اس کے نوکر رفیق کی آواز پر کھلی۔ وہ لان میں پڑے راشد کو 2 نوکروں کی مدد سے اٹھا کر اندر کمرے میں لایا۔ صاحب جی خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ لان میں کیوں؟ ہاں کچھ نہیں، تم چائے بناؤ جا کر۔ اور راشد نے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے ان سب کو بھیج دیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اسے اس رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ دلہن نہ جانے کون ہے وہ، آخر میرا اس کا کیا تعلق ہے، کیوں پڑ گئی ہے میرے پیچھے؟ کئی سوالات اس کے ذہن میں ابھرے۔ واضح طور پر بڑا سا سوال یہ نشان تھا۔ راشد کے ساتھ دلہن کے دل دہلا دینے والے واقعات ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ کبھی وہ راشد کو رات میں نظر آتی، کبھی دن کے وقت، اور ہر بار انتہائی دہشت ناک منظر دکھائی دیتا جسے راشد دیکھ بھی نہ پاتا۔ اس کی صحت دن بدن خراب ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کا اثر اس کے بزنس پر پڑنے لگا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے میں بالکل کنگال ہو گیا۔ ہر طرف سے مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن ان حالات کا ذکر کرتا بھی تو کس سے؟ مائرہ سے ملنا ویسے ہی بند ہو چکا تھا۔ 1-2 بار وہاں جا کر اسے بتانے کی کوشش بھی کی، لیکن بے سود۔ مائرہ تک کسی نے اس کے پس حال ہونے کی خبر پہنچا دی، اور اس نے جواب میں صرف اتنا پیغام بھجوایا: راشد تم سے تمہاری دولت کی وجہ سے رشتہ نہیں جوڑا تھا، بے فکر ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ مائرہ کے اس پیغام نے جیسے اس کے اندر کی رہی صحیح زندگی میں پھول کھلا دی ہیں۔ لمحے بھر کے لیے اسے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا کہ اسے ایسی محبت کرنے والا بھی کوئی تھا۔ اس کا دل بے حد مطمئن ہو گیا۔ شادی کی تیاریاں جو اس کی طرف سے زور و شور سے جاری تھی وہ بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ اس نے آنکھوں میں کیا کیا خواب سجائے تھے، لیکن اب اس کے پاس اتنا روپیہ نہ تھا کہ وہ اپنی خواہشات پوری کر پاتا۔ اسے تو دن رات یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ آخر مائرہ کو اپنے ساتھ پیش آنے والے ناقابل یقین واقعات کیسے بتائے، اور کیا وہ تب بھی میرے ساتھ رہنا چاہے گی؟ کیا وہ یقین کر لے گی؟ اور کیا وہ دلہن مائرہ کو میرا ہونے دے گی؟
عجیب عجیب سے وسوسے اسے دن رات پریشان کیے دے رہے تھے۔ وہ ہمت کر کے ایک دو بار دلہن سے پوچھ چکا تھا کہ آخر وہ کون ہے اور کیوں اسے پریشان کر رہی ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے، اور جواب میں وہ اتنا ہی کہتی، تم نے میری مہندی کا رنگ خراب کیا ہے، تم نے میری زندگی کے خواب چھین لیے، اور پھر سے اس پر خون کی بارش ہو جاتی۔ راشد حیران و پریشان اپنے ماضی کے تانے بانے میں کھو جاتا کہ کہیں زندگی میں کبھی کسی نوجوان لڑکی سے اس نے انجانے میں کوئی زیادتی تو نہیں کی، لیکن ایسا کچھ بھی اس نے نہیں کیا تھا۔ ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے کچھ ایسی بات یاد نہ آئی۔ اس کا مائرہ کے علاوہ کسی لڑکی سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ بہرحال راشد کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے لگے اور وہ ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ ابھی راشد ان بکھرے حالات میں الجھا ہوا ہی تھا کہ ایک خبر بجلی بن کر اس پر گری۔ مائرہ کے گھر پر رات کے اندھیرے میں چوروں نے دھاوا بول دیا اور مزاحمت کرنے پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں مائرہ شدید زخمی جبکہ اس کی ماں موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ راشد پر پہلے کم دکھ نہیں تھے کہ اب یہ خبر، مائرہ اس کی زندگی کا حاصل، اس کی خوشیوں کا محور، اسپتال میں زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ راشد دکھ اور پریشانی سے بے حال ہونے لگا۔ وہ انتہائی دکھ اور پریشانی کے عالم میں گرتا پڑتا ہسپتال اپنی مائرہ کو دیکھنے پہنچا۔ ایک گولی مائرہ کے کندھے اور دوسری سر کو چھو کر گزر گئی تھی، مگر وہ بہت بری حالت میں تھی۔ خون کی بوتلیں اسے چڑھائی جا رہی تھی۔ نرس نے رجسٹر میں کچھ درج کیا اور انجیکشن کا ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اب وہاں صرف راشد تھا اور اس کی بے ہوش مائرہ۔ شدت غم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بیڈ کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور چہرہ بیڈ سے لگا کر رونے لگا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے بیڈ کی چادر تیزی سے سرکی ہو۔ اس نے فوراً مائرہ کی طرف دیکھا، جس نے اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کھینچا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر راشد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ راشد کے چہرے پر خوشی کے آثار امڑ آئے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی۔ مائرہ اچانک ایک جھٹکے سے اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ کیوں راشد ڈارلنگ، کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ مائرہ کے منہ سے اس کے بجائے دلہن کی آواز سن کر راشد سناٹے میں آ گیا۔ مجھے بھی ہوا تھا، تم نے میری مہندی کا رنگ خراب کر دیا تھا۔ راشد خوف سے کانپ رہا تھا، ڈر کے مارے وہ پیچھے ہٹتا ہوا دیوار سے لگ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، میں اسے نہیں چھوڑوں گی اور تب تک اس کے جسم میں رہوں گی جب تک اس کی روح نہیں نکل جاتی۔ اور پھر ایک جھٹکے سے مائرہ کا جسم بیڈ پر گر گیا اور وہ پہلے کی طرح بے ہوش ہو گئی، لیکن راشد دہشت کے مارے کافی دیر وہیں کھڑا رہا۔ اپنی تمام تر ہمت اکٹھی کر کے راشد مائرہ کے جسم پر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے باہر نکلنے لگا کہ پیچھے سے اسے مائرہ کی آواز آئی، راشد۔ اس نے بے قراری سے مڑ کر دیکھا تو نیچے کی سانس نیچے اور اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ مائرہ کے بازو پر خون کا ایک چھوٹا سا دھبا تھا جو دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا تھا اور اس سے خون کی بوندیں نکلنے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے دلہن کی مہندی سے نکلتی تھی۔ راشد دکھوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا، کوئی سرا تلاش نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر کس طرح اس مشکل سے مائرہ اور خود کو نکالے۔ مائرہ کی حالت بہت خراب تھی اور اسے مستقل طور پر طبی امداد دی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں راشد کو اپنا آپ مائرہ کا مجرم نظر آنے لگا۔ اس بیچاری پر یہ مصیبت میری وجہ سے آئی ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت خوش اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی، نہ میں اس کی زندگی میں آتا اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ راشد نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آخر کیا کروں، کہاں جاؤں میں؟ کون ہو تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ آخر کیوں؟ کیا چاہتی ہو؟ موت، مائرہ کی موت، تمہاری موت۔ کمرے میں دلہن کی بھیانک آواز گونجی۔ وہ سامنے کی دیوار کے پاس کھڑی قہر برساتی نظروں سے راشد کو گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی غضبناک تھا۔ راشد کا دل دہل گیا۔ شان بے نیازی سے پازیب کو چھنچھناتی وہ راشد کے قریب آئی۔ وہ انتہائی حسین تھی۔ اتنی حسین دلہن راشد نے آج تک نہیں دیکھی تھی، لیکن آج اس کا حسن راشد کو بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ لال سرخ لہنگا اور چولی کے ساتھ میچنگ دوپٹہ جو دلہن کی طرح اس نے سر پر اوڑھ رکھا تھا، اس پر بہت جچ رہا تھا۔ ہلکا سا زیور پہنے وہ انتہائی سادہ مگر خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ یاقوتی ہونٹوں پر تبسم پھیل گیا۔ ہے بہت ہلکی اور دل فریب ہنسی کے ساتھ وہ راشد کے قریب سے گزری اور پچھلی دیوار کے اندر گھستی چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح راشد خوف و دہشت کے آسیب میں جگڑا ہوا تھا۔ اس کی زبان خاموش تھی، وقت جیسے تھم سا گیا تھا، لیکن مسئلہ بہرحال جو کا تو موجود تھا۔ نہ راشد کی پریشانی ختم ہو رہی تھی، نہ مائرہ کی حالت سنور رہی تھی، اور نہ ہی حالات بہتر ہو رہے تھے۔ اور دلہن کے سامنے ایک ایسا خوف اس پر طاری ہو جاتا کہ وہ کچھ بولنے سے قاصر ہو جاتا، ورنہ وہ اس سے ضرور پوچھتا کہ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم ہو کون؟ لیکن اب راشد کو لگتا تھا کہ یہ معاملہ سلجھائے بغیر وہ نہ مائرہ کو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے کچھ سوچ کر ایک فیصلہ کر لیا۔ ہیلو عامر، کیسے ہو؟ راشد نے اپنے دوست عامر کا نمبر ڈائل کر کے بولنا شروع کیا۔ ہاں راشد، سناؤ، کہاں ہو؟ کیسے ہو؟ کیسے حالات ہیں؟
दूसरी तरफ से आमिर ने रस्मी दुआए सलाम के बाद हाल चाल पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आमिर ने तशवीश से पूछा। यार वो तुम्हारे मोहल्ले में जो बाबा जी रहते हैं ना, क्या नाम है इनका? कौन, मौलाना साहब? हाँ हाँ वही यार, इनसे मिलना है। क्यों क्यों भाई, खैरियत तो है? आमिर ने पूछा। हाँ बस तुम मुझे पिक करने आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके आई एम कमिंग, आमिर ने कहा और राब्ता मुनक़ता हो गया। आमिर राशिद का गहरा दोस्त था। दोनों की दोस्ती को ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा था, लेकिन दोनों इतने करीबी थे जैसे जिगरी दोस्त। लेकिन राशिद ने दुल्हन वाली बात आमिर से भी शेयर नहीं की थी। आमिर हस्बे वादा जल्द ही राशिद को लेने पहुंच गया और राशिद ने सारी बात मुख्तसरन इसके गोश गुजार कर दी, जिसे सुनकर आमिर भी बहुत परेशान हो गया। इन दोनों का रुख मौलाना साहब के आस्थाने की तरफ था। मौलाना साहब का असल नाम सैयद फखरुद्दीन था। वो मोहल्ले और आसपास के हाजतमंदों के मसाइल सुनते और इस्लामी तालीमात की रोशनी में इनका हल बताते, और ये काम वो फी सबीलिल्लाह करते, किसी से कोई पैसा ना लेते। मोहल्ले में इन्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता और इन्हें हर कोई मौलाना साहब के नाम से जानता। बहरहाल राशिद और आमिर इनके आस्थाने पर बैठे अपनी बारी का इंतजार करने लगे। लोगों का काफी रश था। वो दोनों वक्त गुजारी के लिए एक दूसरे से बातें करने लगे कि एक छोटा सा लड़का आया और इनसे बोला, मौलाना साहब ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। दोनों लम्हे भर को हैरान हुए कि अभी तो इनकी बारी में काफी टाइम है और काफी लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं, तो फिर मौलाना साहब ने इन्हें खुद इतना पहले कैसे बुला लिया और मौलाना साहब को इनके आने की इत्तला किसने दी? खैर वो दोनों मौलाना साहब के सामने दो जानू होकर बैठ गए। इससे पहले कि राशिद खुद कहता, मौलाना साहब खुद बोले, बेटा मुझे अपने पास आने वाले लोगों की मुश्किल के बारे में पहले ही मालूम हो जाता है। ये करम है अल्लाह का मुझ पर। तुम्हारे मसाइल का पूरी तरह मुझे इल्म नहीं, हाँ बस इतना जानता हूँ कि कोई बेगुनाह जो जिंदगी और मौत के बीच हमारी मदद का मुंतजिर है और वो बहुत ही मुश्किल में है। मौलाना साहब का इशारा मायरा की तरफ था और फिर राशिद ने इन्हें सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से वो वहां मदद की दरख्वास्त लेकर आया था। कुछ देर बाद इसी लड़के को मौलाना साहब ने बुलाकर कुछ समझाया तो वह सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया और खुद राशिद से बोले, चलो हमें अभी अस्पताल चलना होगा। फिर कुछ ही देर में वो तीनों अस्पताल में मायरा के पास मौजूद थे। मौलाना साहब ने मायरा के माथे पर हाथ रखकर मुहिम में कुछ पढ़ा, फिर आंखें खोलकर राशिद की तरफ देखा। बेटा ये वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। कोई भूत प्रेत जिन या रूह इसके जिस्म में इस वक्त मौजूद नहीं। तो फिर? राशिद ने परेशान होते हुए कहा, और जैसे ही इसकी नजरें दरवाजे पर पड़ी वहां दुल्हन को देखकर इसका रंग फक हो गया। वो मौलाना साहब वो वहां है। राशिद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां दुल्हन इसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन आमिर और मौलाना साहब को वो नजर नहीं आ रही थी। चलो कोई बात नहीं है, इसे भी अभी सामने ले आते हैं। तुम दोनों बस खामोशी से बैठे रहो और जो भी नजर आए डरना मत। तुम दोनों को इस वक्त कोई गैबी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फिर वहीं जमीन पर मौलाना साहब उंगली से एक दायरा लगाकर बैठ गए और कुछ पढ़ने लगे। कमरे का माहौल बदलने लगा और हल्का हल्का कमरे में धुआं भर गया। मौलाना साहब की आंखें बंद थी और वो मुसलसल कुछ पढ़े जा रहे थे। कमरे का सारा धुआं देखते ही देखते मौलाना साहब के सामने दायरे के बाहर इकट्ठा होने लगा और फिर इसमें दुल्हन का सरापा उभरने लगा। राशिद ने दरवाजे पर नजर डाली, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मौलाना साहब ने आंखें खोल दी। दूधिया वजूद में नहाई वो दुल्हन आज भी बहुत हसीन लग रही थी। अस्सलामु अलैकुम हजरत, आपने मुझे बुलाया? चलतरंग बजाती सुरीली आवाज में दुल्हन निहायत अदब से मौलाना से मुखातिब हुई। वालेकुम सलाम, कौन हो तुम? क्यों इन मासूमों को परेशान कर रही हो? मौलाना साहब ने सवाल किया। इनके लहजे में गुस्सा नहीं शिकायत थी। हजरत आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ सकती और इसको तो कतन नहीं। राशिद की तरफ इशारा करते हुए दुल्हन ने अदब और एहतराम का दामन ना छोड़ते हुए कहा, लेकिन बेटी आखिर क्यों? तुम जानती हो कि ये बेकसूर है, फिर क्यों मारना चाहती हो इसे? मौलाना साहब ने माहिरा के बेसुध पड़े वजूद की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बेकसूर? मौलाना साहब इससे पूछें कि मेरी माँ भी तो बेकसूर थी, मैं भी तो बेकसूर थी। कहर बरसाती नजरों से दुल्हन ने राशिद को देखा। मौलाना साहब बेहतर होगा कि आप इससे मेरे बारे में पूछें, फिर बताएं कि मैं क्या गलत हूँ। और दुख भरी आवाज के साथ वो गायब हो गई, जबकि मौलाना साहब राशिद की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। तुमने किसी के साथ ज्यादती की थी? याद करो, क्योंकि तुम्हारे मसले का हल अब तुम्हारे ही पास है, याद करो। मौलाना साहब इस मर्तबा गुस्से से राशिद से हम कलाम हुए। मैंने किसी लड़की के साथ कभी ज्यादती नहीं की, कभी किसी की माँ। और राशिद सोच में पड़ गया। इसके वालिदैन बचपन में ही एक्सीडेंट में दुनिया से रुखसत हो चुके थे। राशिद को 6 साल की उम्र से दुनिया की बेरहम मौजों का अकेला ही सामना करना पड़ा।
बुरी सोबत में रहकर इसका जहन भी इन्हीं लोगों की तरह सोचने लगा और रफ्ता रफ्ता इस पर दौलत कमाने का भूत सवार हो गया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इसने अपने औबाज दोस्तों के हमरा छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। इसके सरबराह ने इसे अपनी हिफाजत और कामयाब वारदात के लिए एक पिस्तौल भी दे दिया था। एक मर्तबा उन्होंने एक गरीब बस्ती में चोरी करने का मंसूबा बनाया। राशिद समेत वो कुल 3 लड़के थे। वो तेजी से घरों की छतें अबूर कर रहे थे कि इनमें से एक का पांव फिसला और वो एक घर की छत पर ही गिर गया। दूसरा इसे उठाने में लग गया। चलो जल्दी करो, उठो, राशिद ने आगे से कहा। नहीं यार, मैं और नहीं चल सकता, हम कल ये काम कर लेंगे, मुझसे चला नहीं जा रहा, इसने कहा, क्योंकि इसके पाँव में साइड से एक बड़ा कांच घुस गया था और इसका बहुत खून बह रहा था। हाँ यार, चल चलते हैं, कल आ जाएंगे, दूसरे ने भी हिमायत की। लेकिन राशिद वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं वापस नहीं जा रहा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, जाओ तुम लोग। राशिद ने अपना फैसला सुना चुका था। इसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि इस घर के एक मकीन की आँख खुल गई और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। राशिद के दोनों साथी पहले ही वापस मुड़ गए थे और अब वो गिरते पड़ते तीसरे घर की छत पर पहुंच गए, जबकि राशिद वहीं खड़े हुए इन्हें जाता देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो अकेला कहाँ और कैसे चोरी करे। चोर चोर चोर, इस आदमी ने राशिद को देखते ही शोर मचा दिया, जिस पर राशिद घबरा गया। फौरन ही आसपास के लोग जाग गए। राशिद के दोस्तों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन राशिद जैसे छलावा सा बनकर एक से दूसरे घर को अबूर करते हुए बहुत दूर निकल गया और अब लोगों की आवाज़ें भी इसे सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी वो घबराहट में आगे ही आगे बढ़ रहा था। अच्छी बात यह थी कि तमाम कच्चे पक्के घरों की छतें आपस में मिली हुई थी और वो भागता चला जा रहा था। कभी कोई दीवार ऊंची होती, कभी नीची, तो वो हिम्मत करके इसे अबूर कर ही लेता। इसकी सांस फूली हुई थी। एक कच्चे से घर की छत पर पहुंचकर वो रुक गया और अपनी बेतरतीब सांस बाहर करने लगा। अभी वो पूरी तरह संभल भी ना पाया था कि एक अधेड़ उम्र औरत ने अंधेरे में छत पर इसका साया देखते हुए चीख कर कहा, कौन है ऊपर? राशिद ने घबराहट के आलम में एक छलांग लगाई, लेकिन इसका पाँव बुरी तरह मुड़ चुका था और वो उफ करता छत पर ही गिर गया। दूसरी तरफ वो औरत जल्दी जल्दी ऊपर आ रही थी। आसपास के लोग अभी नहीं जागे थे। राशिद ने पैंट की जेब में अड़सा पिस्तौल निकाला और मुतमईन हो गया, क्योंकि इसके पिस्तौल को वो हमेशा की तरह साइलेंसर लगाना नहीं भूला था। इसने पिस्तौल का रुख सीढ़ियों की तरफ करके निशाना बनाया और जैसे ही औरत का सर नजर आया, इसने फायर कर दिया। खामोश फायर। फिर किसी तरह खुद को घसीटते हुए वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया और एक पल को भी इसने मुड़कर नहीं देखा कि पीछे क्या हुआ। वक्त के साथ साथ ये वाकया इसके दिमाग से निकल गया। इसे दौलत मिली और बेपनाह मिली और फिर इसने चोरी भी छोड़ दी। अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करके खुश शाहाना जिंदगी गुजारने लगा। ये सारी कहानी राशिद ने मौलाना साहब के गोश गुजार कर दी। तुमने बहुत बुरा किया, वो औरत भी किसी की माँ थी शायद। अब जाओ और खुद तलाश करो कि वहाँ हकीकतन क्या था, मौलाना साहब ने तहमकाना लहजे में कहा। लेकिन ये याद रखना, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम, राशिद ने कहा। वालेकुम सलाम। जी, आपसे इस मकान के बारे में पूछना है। इसके मकीन कहाँ गए, क्या आप कुछ बता सकती हैं? औरत ने एक अचटती सी नज़र राशिद पर डाली और बोली, पूछो क्या पूछना है। यहाँ तो कोई नहीं रहता, ये बंद पड़ा है काफ़ी अरसे से। लोग इस घर के मुतालिक तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ कौन रहता था? राशिद ने पूछा। मियाँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम क्या? वो औरत बोली। जी नहीं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए, राशिद ने बेकरारी से कहा। आओ अंदर आ जाओ। औरत ने इसे अंदर बुला लिया और वह सहन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ जमीला आपा अपनी अकलौती बेटी फरजाना के साथ रहती थी। फरजाना बहुत खूबसूरत थी। वह एक लड़के सुहेल को पसंद करती थी और इसकी शादी भी होने वाली थी। इस रात फरजाना की सखियां इसे मेहंदी लगाकर अपने घरों को चली गई और फरजाना दुल्हन बनी रात गए अपने मेहंदी को देखकर खुश हो रही थी कि अचानक छत से मिट्टी का एक टुकड़ा इसके हाथ पर गिरा और इसकी मेहंदी खराब कर गया। वो बहुत गरीब लोग थे और इस कच्चे घर में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। फरजाना अपनी मेहंदी देखकर परेशान हो गई और हाथ धोने के लिए बाहर आई। बेटा, हम लोगों का ये मानना है कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी का खराब होना बुरा शगुन होता है। जब फरजाना बाहर आई तो माँ को बिस्तर पर ना पाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो जैसे इस पर क्यामत टूट पड़ी। खून में लथपथ इसकी माँ आखिरी सांसें लेकर बेसुध हो गई। फरजाना का दुनिया में वाहिद सहारा इसकी बूढ़ी माँ जमीला आपा थी। शादी का घर मातमगदा बन चुका था और फरजाना के हाथों की मेहंदी का रंग फैल चुका था। फिर रातों रात ही मालिक मकान ने आकर फरजाना को अगवा कर लिया। वो शुरू से ही फरजाना पर बुरी तरह से नजर रखता था।
فرزانہ سے زبردستی نکاح رچا لیا اور ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ فرزانہ نے اسی رات کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے اپنی نفس کاٹ کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ راشد ساری کہانی جان کر کانپ اٹھا۔ اوہ میرے خدایا، اس نے سر پکڑ لیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے کسی پر کتنی بڑی قیامت گزر چکی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا، مولانا صاحب نے تشویش آمیز اور دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے فرزانہ نامراد ہی دنیا سے چلی گئی اور اس کی روح آج تک بھٹک رہی ہے۔ وہ بچی بے قصور تھی، اس کی ماں بھی بے قصور تھی، اور اب وہ تم سے اپنی بربادی کا حساب لینا چاہتی ہے۔ ہمیں اس کے گھر میں جا کر ہی اسے بلانا اور درخواست کرنا پڑے گی کہ وہ تم لوگوں کو معاف کر دے۔ راشد مولانا صاحب کے ہمراہ فرزانہ کے گھر میں موجود تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ محلے کے لوگ سو چکے تھے۔ مولانا صاحب صحن کے بیچوں بیچ دائرہ بنا کر بیٹھ گئے، جبکہ راشد سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا آنے والی واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے مائرہ کی بہت زیادہ فکر تھی، جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اور راشد کی جان اس کی رہی سہی سانسوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب کچھ پڑھنے لگے اور ماحول میں ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ چھن 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 پازیب کی اسی دل فریب آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خوبصورت دلکش دلہن دودھیا دھوئے میں لپٹی مولانا صاحب کے سامنے آ کر دائرے سے باہر دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ جی مولانا صاحب، آپ نے بلایا؟ انتہائی ادب سے وہ مولانا صاحب سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں میں نے ہی بلایا ہے۔ دیکھو بیٹی فرزانہ، ہمیں تمہارے متعلق سب پتہ چل چکا ہے۔ جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن دیکھو یہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور تم سے معافی کا خواستگار ہے۔ اسے معاف کر دو۔ مولانا صاحب نے راشد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو خود بھی انتہائی شرمندہ و افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ دلہن نے ایک نظر راشد پر ڈالی اور مولانا صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، مولانا صاحب اپنا خون تو میں اسے معاف کر سکتی ہوں، لیکن میری بے قصور ماں، میری ماں کا خون میں معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن بیٹا، مائرہ کی ماں بھی تو بے قصور ہے۔ دیکھو وہ بھی تو چوروں کے ہاتھوں بے گناہ ماری گئی۔ انہیں میں نے نہیں مارا، قدرت نے خود اپنا حساب برابر کر دیا، دلہن نے اپنی صفائی میں کہا۔ لیکن کیا مائرہ اور راشد کو مار کر تمہیں سکون مل جائے گا؟ کیا تمہیں تمہاری زندگی، تمہاری خوشیاں، تمہاری ماں دوبارہ مل جائے گی؟ دیکھو بیٹا، سزا دینے والے سے معاف کر دینے والے کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تم سے درخواست ہے، اس سے دور چلی جاؤ، مولانا صاحب نے کہا۔ نہیں مولانا صاحب، آپ مجھے مجبور مت کریں، میرے لیے یہ ناممکن ہے، قطعاً ناممکن۔ میں کسی اور بولتے بولتے اچانک ہی وہ خاموش ہو گئی۔ مولانا صاحب اور راشد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اپنی جگہ بت سی بن گئی۔ اس کی لمبی سیاہ شگفتی آنکھیں گھر کے دروازے پر مرکوز تھیں، جہاں ایک انجان شخص کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ شاید انجان نہیں تھا۔ حلیے سے وہ کوئی معمولی سا فقیر لگ رہا تھا۔ الجھے ہوئے بال اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر اس کو دیکھنے میں مہو تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ فرزانہ کو جانتا ہے۔ دوسری طرف فرزانہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ تو جیسے پلکیں جھپکانا ہی بھول بیٹھی تھی۔ فرزانہ، بمشکل اس شخص کے منہ سے فرزانہ کا نام نکلا۔ راشد اور مولانا صاحب اس صورتحال میں خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں خود علم نہ تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ شخص کون ہے۔ دلہن کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ جب سے راشد کو نظر آئی تھی، آج پہلی مرتبہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ فرزانہ، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا۔ سہیل ٹپ ٹپ کرتے آنسو فرزانہ کے رخساروں سے ہوتے ہوئے نیچے گرنے لگے، جبکہ دوسری طرف راشد اور مولانا صاحب سہیل کا نام سن کر چونک پڑے۔ فرزانہ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، تم اسے معاف کر دو۔ میری بات سے انکار کر کے تم ہماری محبت کا مان مت توڑنا۔ تمہیں دنیا میں حاصل نہ کر سکا، لیکن اب اس طرح بے سکون رہ کر مجھے مزید اذیت مت دو فرزانہ۔ بھیگی پلکوں اور بھرائی ہوئی آواز سے سہیل نے فرزانہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ فرزانہ نے اس کے ہاتھ دے کر بے قراری سے کہا، نہیں سہیل، پلیز میرے سامنے ہاتھ مت جوڑو، میں جا رہی ہوں، مگر تم وعدہ کرو کہ اس جہان میں مجھے ملو گے، تم آؤ گے نا؟ دلہن نے التجائیہ انداز میں کہا۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ مولانا صاحب اور راشد کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے۔ ہاں، ہم ہمیشہ کے لیے ملیں گے فرزانہ، وعدہ ہے میرا۔ روتے ہوئے سہیل نے اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ہر طرف چھایا دھواں چھٹنے لگا۔ دلہن کا خوبصورت سراپا دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا، اور وہ الوداع میرے محبوب، الوداع کہتی ہوئی تحلیل ہو گئی۔ سہیل نے راشد کو بتایا کہ وہ کبھی کبھار فرزانہ کی یاد میں بے قرار ہو کر اس کے گھر کے پاس آ جاتا تھا۔ کل اسے پڑوسن نے بتایا کہ ایک نوجوان بہت پریشان تھا اور فرزانہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس بات نے مجھے بے قرار کر دیا اور میں تب سے حقیقت جاننے کے لیے یہاں روز آنے لگا
اور آج فرزانہ کو دیکھ ہی لیا۔ دوسری طرف مائرہ نے اسپتال میں آنکھیں کھول دی اور ڈاکٹروں کے چہروں پر خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ تو یہ تھی آج کی ایک پیاری سی کہانی، ایک دکھ بھری کہانی، ایک محبت بھری کہانی اور شاید تھوڑی سی خوفناک۔ کیسی لگی آپ کو؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔